بسم اللہ الرحمن الرحیم قال واما المقالات متن کا حاصل یہ ہے کہ پہلا مقالہ مفردات میں ہے، اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل الفاظ میں ہے اور دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن اور التزام۔ مطابقت کہتے ہیں لفظ وضع کے واسطہ سے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ وضع کے واسطہ سے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان یا صرف ناطق پر۔ اور دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ وضع کے واسطہ سے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرے، جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم اور صنعت کتابت پر۔ متن کا اصل یہ ہے کہ مقالات 3 ہیں۔ پہلا مقالہ مفردات میں ہے، اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل الفاظ میں ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن، التزام۔ مطابقت یہ ہے کہ لفظ معنی موضوع لہو پر لفظ وضع کے واسطہ سے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ وضع کے واسطہ سے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت صرف حیوان یا صرف ناطق پر۔ اور دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ وضع کے واسطہ سے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم اور صنعت کتابت پر۔ ترجمہ: مصنف نے کہا اور بہرحال مقالات پس 3 ہیں۔ پہلا مقالہ مفردات میں ہے اور اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل الفاظ میں ہے۔ لفظ کی دلالت معنی پر وضع کے واسطہ سے اس کے لیے وضع کے واسطہ سے مطابقت ہے، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور وضع کے واسطہ سے اس چیز کے لیے کہ جس میں داخل ہو وہ معنی تضمن ہے، جیسے انسان کی دلالت حیوان یا ناطق پر صرف و بتوسط ہی، اور وضع کے واسطہ سے اس چیز کے لیے کہ جو اس سے خارج ہے، جو اس معنی موضوع لہو سے خارج ہے۔ التزام ہے، جیسا کہ انسان کی دلالت قابلیت علم اور فن کتابت پر۔ اقول لا شغل للمنطقی سوال کا جواب ہے کہ منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی الفاظ سے بحث نہیں کرتا، وہ تو قول شارع اور حجت سے بحث کرتا ہے، اور اس بات سے بحث کرتا ہے کہ کیسے ان کو ترتیب دی جائے، اور یہ چیزیں الفاظ پر موقوف نہیں ہیں، کیونکہ موصل الی التصور لفظ جنس یا لفظ فصل نہیں ہے، بلکہ جنس اور فصل کا معنی ہے۔ اسی طرح موصل الی التصدیق قضایا کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ قضایا کے مفہومات ہیں۔ تو مصنف الفاظ کی بحث سے کیوں شروع ہو گئے؟ سوال یہ ہے کہ منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی الفاظ سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو قول شارع اور حجت سے بحث کرتا ہے، اور اس بات سے بحث کرتا ہے کہ کیسے ان کو ترتیب دیا جائے، اور یہ چیزیں الفاظ پر موقوف نہیں ہیں، کیونکہ موصل الی التصور لفظ جنس یا لفظ فصل نہیں ہے، بلکہ جنس و فصل کا معنی ہے۔ اسی طرح موصل الی التصدیق قضایا کے الفاظ نہیں بلکہ قضایا کے مفہومات ہیں۔ تو پھر مصنف الفاظ کی بحث سے کیوں شروع ہوئے؟ جواب دیا کہ معانی کا افادہ اور استفادہ الفاظ پر موقوف ہے، اسی وجہ سے الفاظ سے بحث کرنا مقصود بالعرض ہے اور درجہ دوم میں مقصود ہے۔ جواب یہ ہے کہ معانی کا افادہ اور استفادہ یہ الفاظ پر موقوف ہے، اسی وجہ سے الفاظ سے بحث کرنا مقصود بالعرض ہے اور درجہ دوم میں مقصود ہے۔ ولما کانا ایک سوال کا جواب کہ الفاظ سے بحث کرنا تو سمجھ میں آ گیا، مصنف دلالت میں بحث کرنے دلالت کے اندر جو بحث ہے اس میں کیوں شروع ہو گئے؟ جواب دیا کہ دلالت میں الفاظ سے بحث کرنا اس حیثیت سے کہ وہ الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے دلالت کی بحث میں شروع ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ الفاظ سے بحث کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، دلالت میں کیوں شروع ہوئے؟ جواب یہ ہے الفاظ سے بحث کرنا اس حیثیت سے ہے کہ وہ الفاظ معنی کے دلائل ہیں، معنی پر دلالت کرتے ہیں، اسی وجہ سے دلالت میں شروع ہوئے۔ ترجمہ: میں کہتا ہوں منطقی کا کوئی شغل نہیں اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے الفاظ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ بحث کرتا ہے قول شارع اور حجت سے اور ان دونوں کی ترتیب کی کیفیت سے، اور یہ موقوف نہیں ہے الفاظ پر، اس لیے کہ وہ چیز جو پہنچاتی ہے تصور تک وہ لفظ جنس اور لفظ فصل نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا معنی ہے، اور اسی طرح وہ چیز جو پہنچاتی ہے تصدیق کی طرف وہ قضایا کے مفہومات ہیں نہ کہ ان کے الفاظ، اور لیکن چونکہ موقوف ہے معانی کا افادہ اور ان کا استفادہ الفاظ پر، تو ان میں نظر ہو گئی مقصود بالعرض اور درجہ دوم میں مقصود۔ ولما اور چونکہ ان میں نظر کرنا اس حیثیت سے کہ وہ معنی کے دلائل ہیں، تو مقدم کیا کلام کو دلالت میں۔ وہی کون شے دلالت کی تعریف کی۔ دلالت کہتے ہیں شے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا علم لازم ہو جائے۔ پہلی شے کو دال، دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ اور دلالت کی 2 قسمیں: دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ یہ ہے کہ دال لفظ ہو، اور دلالت غیر لفظیہ یہ ہے کہ دال لفظ نہ ہو، جیسے کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔
دلالت کہتے ہیں شے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری شے کا علم ہو، پہلی شے کو دال دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ اور دلالت کی دو قسمیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ یہ ہے کہ دال لفظ ہو، جیسے انسان کی دلالت ذات زید پر، اور دلالت غیر لفظیہ یہ ہے کہ دال لفظ نہ ہو، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ ترجمہ: اور دلالت وہ شے کا ایسی حالت پر ہونا ہے کہ لازم ہو اس کے جاننے سے العلم بشیء آخر، دوسری شے کا علم، اور پہلی شے وہ دال ہے، دوسری کو مدلول ہے۔ دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ ہے، ورنہ پس غیر لفظیہ ہے، جیسا کہ خط، وقد اور نصب اور اشارہ کی دلالت، خطوط، عقود، نصب اور اشارہ کی دلالت۔ والدلالت اللفظیہ، دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ دلالت لفظیہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو واضح کے وضع کے سبب سے ہوگی یا نہیں۔ اگر واضح کے وضع کے سبب سے ہو تو وہ دلالت وضعیہ ہے، اور وضع کہتے ہیں لفظ کو معنی کے مقابلے میں کرنا، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر۔ اگر دلالت واضح کی وضع کی وجہ سے نہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، طبیعت کے تقاضے کے سبب سے ہوگی یا نہیں۔ اگر طبیعت کے تقاضے کے سبب سے ہو تو وہ دلالت طبعیہ ہے، جیسے اح کی دلالت سینے کے درد پر، کیونکہ جب سینے کا درد ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے کہ لفظ اح کا تلفظ کرے۔ اور اگر دلالت طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نہ ہو تو وہ دلالت عقلیہ ہے، جیسا کہ لفظ دیس جو دیوار کے پیچھے سے سنائی دے، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ ترجمہ: اور دلالت لفظیہ یا جاعل کے جعل کے حساب سے، بنانے والے کے بنانے کے لحاظ سے ہوگی، اور وہ وضعیہ ہے، جیسا کہ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور وضع وہ لفظ کو بنانا ہے معنی کے مقابلے میں یا نہیں، اور وہ خالی نہیں یا تو ہوگی طبیعت کے تقاضے کے لحاظ سے، اور وہ طبعیہ ہے، جیسا کہ اح کی دلالت سینے کے درد پر، اس لیے کہ تلفظ کرنے والے کی طبیعت تقاضا کرتی ہے اس کے تلفظ کا سینے کے درد کے عارض ہونے کے وقت، اس کو سینے کے درد کے عارض ہونے کے وقت، اور وہ اولا یا ایسا نہیں ہوگا، اور وہ عقلیہ ہے، جیسا کہ لفظ کی دلالت جو سنائی دے دیوار کے پیچھے سے بولنے والے کے وجود پر۔